मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। और हम सीख रहे हैं पाक रूह के हवाले से, और पिछले प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ। मैं स्टडी कर रहा था बदरूहों के ताल्लुक से और जादूगरों के ताल्लुक से, तो मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात सीखी कि हम कैसे बदरूहों से और जादूगरों से बच सकते हैं, या उनके जो प्लान है उनसे छिप सकते हैं। तो एक ख़ास बात कही गई थी, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि पाक रूह को तेल से तशबीह दी गई है। तो मैंने स्टडी की कि जब लोग जो खुदा के लोग हैं सोने से पहले अपने आप को तेल से मसा करते हैं, मतलब माथे पर तेल लगा लेते हैं, या अपने घरों के दरवाज़ों पर खिड़कियों पर भी तेल लगा लें, या घर के चारों कोनों पर तेल अंडेलें, तो क्या होगा कि आप के घरों में वो बदरूहें, वो जादूगर दाखिल नहीं हो सकेंगे, और जब वो फ़ज़ा में उड़ रहे होंगे तो उनको आप नज़र नहीं आएंगे, आपका घर नज़र नहीं आएगा, तो वो आप पर हमला नहीं कर सकेंगे। तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए अगर आप जादूगरों से और बदरूहों से छिपे रहना चाहते हैं ताकि आप उनको नज़र ना आए। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त खुदा ने बात मुझे समझाई, दिखाई। तो प्रेज़ गॉड, तो इसको ज़रूर कीजिए। और मैं फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इन तमाम प्रोग्राम्स को देखते रहें। तो अभी हम देखेंगे पाक रूह को पानी से भी तशबीह दी गई है। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 13 और 14 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने उस सामरी औरत के साथ जब बात हो रही थी, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू ये जानती कि तू किससे बात कर रही है तो वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 13 और 14 आयत जब हम पढ़ते हैं, And Jesus answered and said to her, यीशु ने उसको जवाब दिया और कहा, everyone who drinks from this water will thirst again। जो कोई भी इस पानी में से यानी कुएं वाले पानी में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा। Whoever would drink from the water which I shall give him will never thirst। लेकिन जो कोई वो पानी जिसे मैं दूंगा जब वो पिएगा तो फिर कभी प्यासा ना होगा। But the water which I shall give him will become in him well water springing up into eternal life। जो पानी मैं उसे दूंगा तो उसके अंदर एक चश्मा बन जाएगा, और वो ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी का चश्मा होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पानी हमें दे सकता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और वो ज़िंदगी का पानी है। और उसने कहा कि खुद कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। जब हम यीशु को पीते हैं, यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, तो हम में क्या होता है, ज़िंदगी का पानी आ जाता है। और यीशु को कबूल करने की वजह से ही हमें पाक रूह मिलता है। और पाक रूह को यहाँ पर पानी से तशबीह दी गई है। तो जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो पाक रूह हमारे अंदर आता है, हमें पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और फिर यहाँ पर यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब उसकी 37 और 39 आयत में हम 2 आयतें उसको देखते हैं, 37 to 39। ये 3 आयतें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, and on the final Sabbath day of the feast, सबत के आखिरी दिन यीशु मसीह वहाँ पर खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाए, पुकारा, if anyone would thirst
he must continually come to me. وہ لگاتار میرے پاس آئے, and continually must continually drink, اور مجھ سے لگاتار ضرور ہی پیے. The one who believes in me, جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے, just as the scripture said, جیسے کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے, the rivers of the living water will flow out from his inner being. تو اس کے اندر سے پانی کے دریا جاری ہوں گے. اور لکھا, and he said this about the spirit which those who believed in him were about to take. یہ اس پاک روح کے تعلق سے انہوں نے کہا تھا جس کو ابھی وہ شگرد جو لینے کو تھے, کیونکہ ابھی ان پر نازل نہیں ہوا تھا. اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں, اور پھر یسایہ کی کتاب اس کا ہم 44 باب پڑھیں گے. 44 Isaiah 44 verse 3 ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. Isaiah 44 verse 3, اور بھی حوالہ جات ہم دیکھ سکتے ہیں اسی کے تعلق سے. 44 verse 3 یہاں پر دیکھتے ہیں. For as I shall pour water upon him who is thirsty, and the flood upon the dry ground. جو پیاسا ہے میں اس پر پانی ڈالوں گا, اور ایک مطلب پانی کا سیلاب ان جگہوں پر جو پیاسی ہیں, خشک ہیں, لے آؤں گا. I shall pour my spirit upon your seed and my blessing upon your offspring. کہ میں اپنے پاک روح کو تیری نسل پر اور تیرے بچوں پر نازل کروں گا. یہاں پر یہ کہہ رہا ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. تو خداوند یسوع کو سارا جلال ملے. وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے جب ہم پیاسے ہیں تو وہ ضرور ہی اس پانی کو, پاک روح کو ہم پر نازل کرے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 17 آیت. مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 17 آیت یہاں پر ہم پڑھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ساہیوال میں وزٹ کر رہا تھا, تو ایک بھائی تھے جن کا نام ندیم ہے. بھائی ندیم صاحب, سلام آپ کی خدمت میں. اور مجھے یاد ہے ایک بات آپ نے کہی تھی, اور میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے میرا پروگرام پہلی دفعہ دیکھا تو کہا کہ یہ تو بندہ آہستہ آہستہ سنا رہا ہے, تو آپ نے اس کو بدل دیا. لیکن بعد میں جب آپ نے دیکھا تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی اسٹڈی والی باتیں ہیں, تو مجھے یہ سننا چاہیے. تو پریز گاڈ. تو بھائی ندیم کی گواہی کے لیے خدا کا شکر ہو کہ انہوں نے بڑی ہی برکت پائی ان تمام پروگرام سے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, گو میں یہ آہستہ آہستہ سناتا ہوں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میں ٹیچ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طور سے سمجھ لگ جائے. کیونکہ اگر آپ نے پریچنگ سننی ہے تو پریچنگ کے لیے یوٹیوب چینل پر جائیں, اور وہاں پر کچھ ہماری پریچنگ بھی ہے, تو وہاں پر تیز تیز کلام سنایا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں. And the spirit and the bride are saying, you must come. اب روح اور دلہن کہتی ہے تو آ. And the one who hear must now say, اور جو سنتا وہ بھی یہ کہے, you must come, you must now come, کہ تو اب آ, ضرور آ. And the one who thirst must come faithfully, اور جو پیاسا ہو ایمانداری کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ آئے. And the one who wants must not take the water of life, اور جو چاہتا ہو اب وہ زندگی کا پانی لے ایز اے فری گفٹ, ایک یہ مفت تحفہ ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. تو یہاں پر
हम खुदा यीशु मसीह चाहता है कि हम पाक रूह से भर जाएं, और वो उस पानी को आपको देना चाहता है जो पाक रूह से मुशाबे है। और हम देखते हैं आगे, पाक रूह को आग से भी तशबीह दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 11 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल है यहाँ पर यूहन्ना जो है वो ये कह रहा है कि यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है कि जब यीशु मसीह आएगा, जो मसीहा आएगा, वो क्या करेगा, मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं, वो तुमको क्या करेगा, पाक रूह और आग से बपतिस्मा देगा। वो कैसे बपतिस्मा देगा आपको? पाक रूह और आग से। यहाँ पर 3 बाब उसकी 11 आयत में पढ़ते हैं मत्ती की इंजील, एंड आई एम इंडीड इमर्सिंग यू इन द वाटर फॉर रिपेंटेंस, कि वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हें मतलब पानी में डुबकी दे रहा हूँ, पानी में बपतिस्मा देता हूँ। बपतिस्मा का मतलब है पूरा का पूरा डुबो देना, अंदर, बिल्कुल अंदर चला जाए पानी के। जब हम बात करते हैं बपतिस्मे की तो यहाँ पर हम देखते हैं मरकस की इंजील, और वहाँ पर लिखा है मरकस 16 बाब, हम इसको देख सकते हैं। एक भाई ने मुझे कहा कि आप ज़रूरी बपतिस्मे पर बात करें, तो मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ और मज़ीद इस पर बात करेंगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर later while they were reclining he appeared to the 11 and he upbraided their unbelief and hard-heartedness because they did not believe those who had seen him. अब उसने क्या किया, 15वीं आयत यहाँ पर लिखा है, 15वीं और 16वीं आयत, then he said to them, फिर उसने उनसे कहा, you must, किसने कहा? यीशु ने कहा, ये यीशु की बात कर रहा हूँ। Then he said to them, you must now preach the good news to the whole world, to all creation, ताकि तुम दुनिया में जाकर, पूरी दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, खुशखबरी सुनाओ। The one who believes, जो ईमान लाता है, and is immersed, और बपतिस्मा लेता है, will be delivered, saved, वो निजात पाएगा। ये बपतिस्मा जो है वो निजात तो नहीं देता, लेकिन ये निजात का हिस्सा ज़रूर है। ये मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है तो आप ज़रूर बपतिस्मा लें। कुछ लोग कहते हैं डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था? भाई डाकू तो सलीब पर था, उसके हाथों पाँव में कील ठुके हुए थे। अगर आपके हाथों पाँव में कील ठुके हुए हैं और सलीब पर चढ़े हुए हैं तो ठीक है, आप बपतिस्मा ना लें। लेकिन अगर आप आज़ाद हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ज़रूर ही उस जगह पर जाएं जहां पर पानी में आपको पूरे तौर पर डुबोया जाता है, क्योंकि बपतिस्मे का पूरा मतलब ही यही है, इमर्स किया गया, उसको डुबोया गया है, उसको दफन किया गया है। यीशु मसीह ने जब वो यूहन्ना के पास गया तो यूहन्ना कहने लगा कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, तू मेरे पास आया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तो अब तू होने ही दे, क्योंकि इसी तौर से हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूर है। अब यीशु मसीह जो खुदा है उसने हमारे लिए एक नमूना छोड़ा है, और हमें भी यीशु की तरह उसके नक्शे कदम पर चलना है। ये नहीं है किसी मजहबी रहनुमा ने, किसी पादरी ने, किसी मजहबी रहनुमा ने आपको आसमान पर नहीं ले जाना है। तो किसने ले जाना है? यीशु मसीह ने ले जाना है। और उसके नक्शे कदम पर जब हम चलेंगे तो फिर हम आसमान पर जा सकते हैं। अक्सर कहते हैं कि क्या कहते हैं, जब कर्नेलियस उसके सारे ख़ानदान ने बपतिस्मा ले लिया, अब वहां पर क्या सबूत है कि उनके दरमियान बच्चे होंगे? हाँ जी, कर्नेलियस जो था, एक और बात, कर्नेलियस जो था वो सूबेदार था, और
میں آپ کو یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلوں، کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہ ایک قانون تھا کہ جب تک آپ رومی حکومت میں فوجی ہیں اس وقت تک آپ شادی نہیں کر سکتے۔ تو کرنیلیس کے تو بچے ہی نہیں تھے، آپ جس بات کا ذکر کرتے ہیں، کرنیلیس فوج کا صوبے دار تھا، اس کے کوئی بچے نہیں تھے، کیونکہ رومی حکومت میں اور دوسرے شخص کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا جو جیلر تھا، حفاظت کر رہا تھا پلوس اور سلاس کی، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی رومی فوجی تھا۔ رومی فوجی ہونے کی وجہ سے جب تک آپ اس فوج میں ہیں، جب تک اس وقت تک آپ شادی نہیں کر سکتے، اور شادی کب ہوگی؟ جب آپ اس فوج سے ریٹائر ہوں گے۔ یہ وجہ کیوں تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ فوجی ہر ممکن یہ کوشش کرے گا کہ وہ زندہ رہے اور شدت کے ساتھ لڑے اور اپنے دشمنوں کو مارے تاکہ وہ زندہ رہ سکے، تاکہ اس کے بعد اس کی نسل آگے چلے۔ یہ وجہ تھی۔ اسی لیے جو رومی حکومت تھی انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ فوجیوں کی شادی نہ کی جائے۔ اب اکثر ہم یہ ایک دن مناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جو فروری 14 کو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، ویلنٹائنس ڈے۔ ویلنٹائنس ڈے کیوں ہوتا ہے؟ ویلنٹائنس ڈے جو تھا، جو سینٹ ویلنٹینز جو تھا، وہ کیا کرتا تھا، رات کو چھپ کر کئی جو فوجیوں کی شادی کرتا تھا۔ اب رومی حکومت کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ریسٹ کر لیا اور اس کو سزائے موت دے دی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اکثر جو جب بات کی جاتی ہے تو جو دوسری تنظیموں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے بھائیوں کو، ان کو کوئی سٹڈی نہیں ہوتی تو ان کا منہ بند کر دیتے، بھائی کرنیلیس اور جو دوسرا جیلر تھا اس کے خاندان نے اسی رات بپتسمہ لے لیا۔ ایسی بات نہیں، ان کی تو شادیاں ہی نہیں ہوئی تھی میرے پیارے بھائیوں، اور کیونکہ رومی حکومت کے قانون کے مطابق ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی تھی، تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ ہاں جی، تاکہ اب جو ہمارے پیارے بھائی ہیں جو بپتسمہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں، آپ ان کو حقائق کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ خاندان کی، کہ انہوں نے سارے خاندان سمیت بپتسمہ لے لیا۔ خاندان سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف بیوی بچے ہوں تو وہی خاندان ہے، بہن بھائی بھی ہوں اور دوست احباب ہوں، اس کو بھی ہم خاندان کہہ سکتے ہیں۔ سو پریز گاڈ۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، تو جو ایمان لائے، بچہ ایمان نہیں لا سکتا۔ ایمان لانے کے لیے جاننا ضروری ہے آپ کس بات پر ایمان لا رہے ہیں۔ میں کسی دوسرے کے لیے ایمان نہیں لا سکتا، مجھے نجات کے لیے خود ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نا ایمان لاتا ہوں کہ وہ نجات پا گئے، تو جب وہ توبہ ہی نہیں کرے تو وہ کیسے ایمان نجات پا جائے گا؟ ایمان لانے کے لیے پہلا تو ایمان لانا یسوع پر، پھر گناہوں سے توبہ کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کر کے پھر بپتسمہ لینا ہے۔ اس لیے ضرور ہی جو کچھ یسوع نے کیا ہے اسی طرح آپ کریں۔ شاگردوں نے بپتسمے لیے، یوحنا بپتسمہ دیتا تھا، شاگردوں نے بپتسمے لیے، پھر کیا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ فلپس جو تھا اس نے خوجہ کو بپتسمہ دیا۔ کیا وہ پانی کی جگہ پر آپ پہنچے، دونوں پانی میں اتر گئے، پانی میں اتر گئے۔ اب دیکھیں یہ گلاس ہے، دو بندے اس گلاس میں اتر سکتے ہیں؟ کو کہے گا یہ نا، میرے پاس ایک بندہ آ گیا، میں کہوں گا آ بھائی سرفراز، میں اور بھائی سرفراز دونوں اس گلاس میں اتر جائیں اور میں آپ کو اس گلاس میں بپتسمہ دیتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا۔ پانی میں اترنے کے لیے گہرا پانی چاہیے، بڑی جگہ چاہیے، اور تو ایسی یہ ہے بپتسمہ۔ تو آپ اب کلیئر ہو گئی یہ بات کہ یہاں پر میں بات کر رہا تھا پاک روح کی، تو پانی کی، تو پریز گاڈ، ہاللیلویا، لیکن تھوڑا سا ٹاپک سے ہم ہٹ گئے ہیں، تو سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی کلیئر کرتے چلے جائیں۔
اور یہاں پر ہم پاک روح کے تعلق سے سیکھ رہے کہ پاک روح کیا ہے؟ آگ ہے. وہ پاک روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. پاک روح جو آگ ہے. پریز گاڈ. اور پھر عبرانیوں 12 باب اس کی 29 آیت بھی ہم پڑھ لیں کہ خدا جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. پاک روح بھی بھسم کرنے والی آگ ہے. سو میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ اس بھائی نے جو مجھ سے کہا تھا کہ آپ بپتسمے کے تعلق سے ضروری بات کریں، اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ پاک روح نے مجھے وہ یاد دلایا کہ اکثر جو اعتراض کیا جائے، مطلب بات کو ٹالا جاتا ہے، وہ کہتے جاتے کہ بھائی کرنیلیس اور دوسرا جو جیلر تھا انہوں نے بھی تو پورے خاندان کے سمیت بپتسمہ لے لیا تھا. تو آج خدا کا شکر ہے کہ جب میں نے اس بات کو سیکھا ہے، اسٹڈی کی ہے، تو میرے پیارے بھائی، جب تک کوئی شخص رومی حکومت میں فوجی کے طور پر کام کر رہا تھا، اس کو شادی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی تھی. تو اس کے بچے کیسے ہو جائیں گے؟ جب اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو بچے کیسے ہو جائیں گے؟ ماں باپ ہوں گے ان کے، جی بہن بھائی ہو سکتے ہیں، وہ انہوں نے بپتسمہ لیا ہے، وہ بچوں نے نہیں لیا، چھوٹے بچے نہیں اس میں دکھائے گئے. خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کی سلامتی ہو. تو جو کچھ بائبل میں لکھا ہے ہم اس کو مانیں. چاہے میں غلط کوئی بات کر رہا ہوں، میری بات بالکل نہ مانیں. میری جو باتیں ہیں اس کو آپ بائبل کھول کر اس کو دیکھیں کہ اگر میں غلط سنا رہا ہوں تو بالکل کہیں بند کر دیں. ٹی وی واچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں صحیح سنا رہا ہوں تو پھر ضرور اس کو واچ کریں. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے. آئیے ہم دعا کریں. بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے. خدا ہم تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے یہ دونوں باتیں میرے ذہن میں ڈالی تاکہ میں تیرے لوگوں کو یہ بیان کر سکوں. خدا ان سب کو بڑی برکت دے اور سب کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرے کلام کے عین مطابق زندگیاں گزاریں. خدا چاہے اس دنیا میں کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم جانتے ہیں کہ جب ہم تیرے حکموں کو پورے طور سے مانیں گے تو نے کہا ہے کہ پہلے آسمان کی خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. خدا فضل کر کے ہم مشنوں کی نہیں بلکہ تیری راست بازی کی تلاش کرے، تیری بادشاہی کو ڈھونڈیں، اور تو ہی ہمیں برکت دے گا کیونکہ تو ہمارا سورس ہے. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین آمین آمین.